ناظرین یہ آگ کیسی خوفناک ہے، اس کی ویڈیو دیکھیں تو بالکل جہنم کا تصور آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے۔ امریکہ کے حکمرانوں کا کہنا ہے کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ ملک جو ساری دنیا بلکہ ساری کائنات پر راج کرنے کا خواب دیکھتا ہے، جو کمزور ملکوں کو دھمکاتا ہے، وہ بے بس ہے۔ اس کے پاس آگ پر قابو پانے کا کوئی طریقہ یا کوئی ذریعہ یا کوئی ٹیکنیک نہیں ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگل اور ہالی ووڈ کے مرکز لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے وہ اب تک نہیں بجھی، اور پتہ نہیں یہ آگ کب بجھے گی۔ یہ آگ اپنے اندر عبرت کی کئی کہانیاں سموئے ہوئے ہے، اور ہم سب کے لیے اس میں کئی سبق بھی ہیں۔ لاس اینجلس دنیا کے VVIP یعنی اہم سے بھی کئی زیادہ اہم ترین افراد کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں دنیا کے مہنگے فلمی ستارے عالی شان محلوں میں رہتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں لگتا تھا کہ ان پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور وہ کبھی کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ ان کی اکثریت مڑ کر دیکھنے کو تیار نہیں تھی کہ جس دنیا میں وہ عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، اسی دنیا میں ایسے افراد بھی بستے ہیں جنہیں ایک وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، جن کے سر پر کوئی چھت نہیں ہے۔ یہ اللہ کو فراموش کیے بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے یا ہیں جو غریبوں کی سوچتے تھے اور بڑی بڑی رقمیں امداد کرتے تھے، لیکن جب آگ نے سارے شہر پر اپنا قبضہ جما لیا تب یہ بھی ان کی لپیٹ میں آ گئے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک زمانے کو الٹنے پلٹنے والی ہے، اور اس نے لاس اینجلس کو اس طرح سے الٹا پلٹا کہ کل تک جو غرور سے سر اٹھائے رہتے تھے وہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ رونے والوں میں ہالی ووڈ کے ایک اداکار جیمسن ووڈ بھی ہیں۔ یہ وہی ووڈ ہیں جس نے غزہ کی تباہی پر تالیاں پیٹی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اداکار اسی جیسے دوسرے اداکار جو کس قدر گھمنڈ اور کبر سے بھرے رہے ہوں گے، لیکن کبریائی تو صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ صرف اسی کو مخصوص ہے۔ کوئی اور سر اٹھائے گا، عام لوگوں کو حقارت سے دیکھے گا، تو اسے یا تو بھگتنا پڑے گا یا وہ بھگت رہا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ تم میرے بندوں کو حقیر سمجھتے تھے، لیکن حقیقی حقیر تم ہو، اب بھگتو۔ یہ سب ہے ہم سب کے لیے جو اپنے کمزوروں کو دھمکاتے اور ان سے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یہ سبق ہے ان حکمرانوں کے لیے جو خود کو بھگوان سمجھتے ہیں، زمینی خدا سمجھتے ہیں اور اقلیتوں پر ظلم کرتے پھرتے ہیں۔ یہ سبق ہے تکبر کرنے والوں کے لیے، گھمنڈ کرنے والوں کے لیے، ظالموں کے لیے، دھوکے بازوں کے لیے، اللہ کی راہ سے ہٹنے والوں کے لیے اور اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنے والوں کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ اللہ کی وارننگ ہے، تنبیہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی آگ سے محفوظ رکھے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ منظرنامہ ہمارے سامنے ہے۔ اب دو تصویروں کو جو اب سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے، ایک وہ تباہی ہے جو 1.5 سال لگا کر ہمارے بہن بھائیوں کو شہید کر غزہ میں پھیلائی گئی۔ وہ ان کی نظروں سے گزرتی تھی تو یہ فراموش کر دیتے تھے۔ اللہ نے ہو بہو ایک اور تصویر ان کے سامنے رکھ دی ہے، اور ایک طرف وہ 1.5 سال ہے اور ایک طرف اللہ کا یہ انصاف جو کہ 1.5 دن کے اندر وہ کچھ کر گیا جو انہوں نے کبھی سوچا نہ تھا، لیکن اب ان کو سوچنے پر ضرور مجبور کرے گا کہ وہ تب خاموش رہے، اس کا شاید یہ نتیجہ ہو۔ اور اگر آپ بھی نہیں یہ سوچتے تو پھر نہ جانے مستقبل میں کیا ہوگا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ 20 تاریخ کو حلف اٹھانے والے ہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ آنے والے 7-8 دن بہت اہم ہیں، کیونکہ 20 تاریخ کے بعد دنیا کا کیا منظرنامہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہے، اور مشرق وسطیٰ جو کہ ایک طویل عرصے سے کئی دہائیوں سے جنگ میں ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی انہی 7-8 دنوں کے اندر فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ جو چہرہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود اپنایا اور امریکہ کا مشرق وسطیٰ کے لیے دکھانا چاہا ہے، وہ ایک آتش بردار کا ہی نہیں، جہنم بردار کا چہرہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے محض چند ہفتے قبل کہا تھا کہ وہ دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کریں گے، فلسطینی تحریک مزاحمت، حماس اور دوسروں کو شعلہ بیانی کے ذریعے اور اس لہجے میں یہ کہا ہے کہ اگر 20 جنوری سے پہلے اسرائیلی یرغمالی رہا نہ کیے تو مشرق وسطیٰ میں جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مشرق وسطیٰ میں جہنم کے دروازے
کھولنے کے لیے امریکہ سامنے آ چکا ہو اور مشرق وسطی کے چھوٹے بڑے اور پیارے پیارے راج دورالے ملکوں کے دروازوں کو آگ چھو کر نہ جائے۔ وہ آگ اور جہنم ہی کیا جس کے اثرات اور شعلے اڑوس پڑوس کو لپیٹ میں نہ لیں۔ اس لیے خبر رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آگ کی برسات کے ساتھ آ رہے ہیں تو حماس اور غزہ میں تو جو کچھ جلنا تھا جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اب اس نئی اور ہمہ گیر آگ کو نئے اندوختے اور ایندھن کی ضرورت ہے۔ خوش قسمتی کہیے یا اتفاق، مشرق وسطی کے ایندھن پر تو امریکہ کی پہلے سے ہی گہری نظر ہے۔ یہ ایندھن کی صورت میں زمین یا اندوختے کی صورت میں فلک بوس امریکہ کی نظر میں خیرہ کرتا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطی کے لیے یہ ون لائنر کوئی ایسا انوکھا اور اجنبی بھی نہیں ہے۔ غزہ کی پٹی تو پہلے ہی امریکی مدد سے ملبے اور راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ لبنان شام کو بھی خاکستر کرنے کی مہم آگے بڑھ چکی ہے۔ یمن کی بربادی ہو چکنے کا بھی پورا خطہ گواہ ہے۔ عراق کو تباہی کے ہتھیاروں کے نام پر تباہ کیا جا چکا ہے۔ ایران کے لیے مناسب وقت کا انتظار ہے۔ افغانستان اور پاکستان کو باہم دستوں گریباں کرنے میں مزید کسی کاوش کی ضرورت نہیں۔ تو باقی چند مملکتیں جو موجود ہیں جن کے ہاں اندوختے اور ایندھن کی خوب فراوانی ہے، ایسے میں امریکی جہنم کے دروازے مشرق وسطی میں کھول دینے کا ایسا کھلا اعلان خوفزدگان کی خوفزدگی میں مزید اضافہ کیوں نہیں کرے گا؟ ناظرین، کیونکہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں اسلامی ممالک کا ایک گلدستہ یا یہ تمام برادر اسلامی ممالک، یہ سب خاموش ہیں۔ اس خاموشی پر ہمیں تشویش ہے۔ جب ہمارے کسی ایک بھائی پر اٹیک ہوتا ہے، ان کی خود مختاری کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر نہتے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان سے ان کی چھت چھین لی جاتی ہے، جنگوں کے تمام اصول پامال کر دیے جاتے ہیں، تو یہ جو خاموشی ہے یہ اس آگ کے اندر ایندھن کا کام کر رہی ہے جو ہمارے پڑوس میں لگی ہے۔ اور یہ وقت دور نہیں جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر لاس اینجلس میں آگ لگی اور جس تیزی سے تیز ہوا کی وجہ سے وہ پھیل رہی ہے، یہ آگ پورے خطے میں سب کو متاثر کرے گی۔ یہ اگر کسی کے گھر نہ لگی تو اس کی حدت سے وہ ضرور جھلس جائیں گے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی غالباً فلوریڈا کے ساحلی محل میں یہ پریس کانفرنس دنیا کے سامنے اپنی اور اپنے ارادوں کی چہرہ دکھائی کے لیے ہی کی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پر کسی کو پانے، کسی کو دبانے، کسی کو چبا جانے اور کسی کو کھا جانے کا ارادہ لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ میکسیکو تو میکسیکو رہا، کینیڈا الامان الحفیظ پکارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی 20 جنوری کو نسل پرستی کے خلاف امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں ایک بار پھر جلوہ گری سے پہلے ہی ہر طرف خوب زور و شور ہے۔ وہ ایک طرف وائٹ ہاؤس میں حالیہ دہائیوں کے سب سے زیادہ کھلی ڈولی قسم کے نظریاتی اور عملی قسم کی وائٹ ہاؤس تمناؤں کے صدر کے طور پر براجمان ہوں گے، تو دوسری جانب ایک ایسے منفرد امریکی صدر ہوں گے کہ خود امریکہ کے یورپی اور غیر یورپی اتحادی بھی ان سے ہونے والے اندیشوں میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہی انفرادیت کہ وہ ہر ایک کے لیے ایک واضح ایجنڈا رکھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے فلوریڈا کے پام بیچ پر حالیہ نیوز کانفرنس میں ظاہر کیا ہے۔ گرین لینڈ کا ننھا جزیرہ اپنے نام کی طرح سبز نرم چارے کی مانند لگتا ہے، اسی لیے اسے ٹرمپ نے ہنہناتے ہوئے کم از کم 2 مرتبہ نرم چارے اور ترنے والے کی طرح دیکھا ہے۔ اپنے بڑے صاحبزادے ڈان جونیئر کو بھی جائزہ مشن پر روانہ کرنے والے ہیں۔ ادھر ڈنمارک کی قیادت کے نزدیک ان کا گرین لینڈ برائے فروخت نہیں ہے، تو نہ صحیح خریدنے کے لیے فراخ دلانہ پیشکش تو گاجر کی صورت میں تھی۔ گاجر سے کام نہیں بنے گا تو دوسرا راستہ بھی موجود ہے۔ اگر دنیا کے گوشے گوشے میں بٹھائے ہوئے، بسائے ہوئے اور جمائے ہوئے امریکی فوجی کس مرض کی دوا ہیں آخرکار؟ امریکہ کے جگہ جگہ موجود فوجی اثاثوں پر پہلا حق تو انہی علاقوں کا ہونا فطری ہے۔ کیا ضرورت پڑنے پر بھی ڈونلڈ ٹرمپ ان اثاثوں کو استعمال میں لانے لگے تو کیا کوئی روکنے کی جرت کر سکے گا؟ امریکی نومنتخب صدر نے دنیا بھر میں امریکی بالادستی کے لیے بروئے کار رہنے والے نیٹو اتحادیوں کو بھی ایک مرتبہ پھر ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فرانس اور جرمنی نے 6 نومبر کو ایک اعلیٰ سطح کا ہنگامی اجلاس کیا تھا، جس کا مقصد واضح تھا کہ ٹرمپ کی جیت کے بعد ان دونوں پر کیا اثرات ہوں گے، نیٹو کو کن مضمرات کا سامنا ہوگا۔ دیکھا جائے تو سرمایہ دارانہ جمہوریت کا ڈونلڈ ٹرمپ اعلیٰ ترین شکار ہے۔ اس پر
ڈونلڈ ٹرمپ ایک خالص کاروباری شخصیت ہیں اور یہ ان کی شخصیت سے واضح بھی ہوتا ہے۔ وہ جہانی جمی کارٹر نہیں ہے کہ مونگ پھلیوں کے چند دانوں پر قناعت کر کے بیٹھے رہتے۔ ایک بڑے اور کامیاب کاروباری کے طور پر وہ دوستیاں بنانے کے چکر میں پھنسنے کا نہیں بلکہ دوستیاں خریدنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے اتحادیوں یا نیم اتحادیوں کے لیے بھی یہی تاجرانہ ذہنیت ہونا بھی ایک فطری عمل ہے۔ اس لیے بہت سے کاروباریوں کی طرح وہ یہ اپروچ رکھتے ہیں کہ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا۔ بلا شبہ نیٹو اتحادی امریکہ کے عالمی طاقت بننے اور پوری دنیا میں چھا جانے کے لیے ہر جگہ پائیدان کے طور پر موجود ہوتے ہیں، لیکن جس طرح امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک صدارتی مدت کے وقفے کے ساتھ ایک بار پھر صدر منتخب کرنا ضروری خیال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ کو ڈونلڈ ٹرمپ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، فطری تقاضا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دنیا کو پچھلے 60-70 برسوں والے امریکہ کی جگہ ایک نئے رنگ ڈھنگ کا امریکہ دینا چاہیں گے۔ اس امریکہ کا ایک چہرہ گرین لینڈ کے لیے سامنے آیا ہے۔ میکسیکو کے لیے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ اپنا چہرہ دکھا چکے ہیں اور کینیڈا کو بھی انہوں نے نئی اور ایک دھمکی کی صورت میں وارننگ دے دی ہے، جبکہ نیٹو اتحادی انہیں پہلے دورے صدارت میں جتنا سمجھ گئے تھے اب دوسرے صدارت میں اس سے کہیں زیادہ سمجھ جائیں گے۔ تو یہ جو امیدیں بہت سی لگا رکھی ہیں کہ یہ جو جنگ بندی اگر کی تو اس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، شاید 20 تاریخ کے بعد اس خواب سے ہمیں جاگنا پڑے، اور جب ہمیں اس خواب سے جاگ کر حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ بہت خوفناک ہو جائے گی۔ جب ہماری آنکھ کھلے گی تو شاید ہمارے ناک سے دور، ناک کی ٹپ جتنی اگر ہم سے دور ہو، اگر دیوار کے ساتھ لگا کے دیکھیں تو آگ اتنے قریب ہمارے پہنچ چکی ہو، پھر شاید چلانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ کمنٹ سے آپ آگاہ کیجئے گا اپنی رائے کے حوالے سے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔